السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. وفاقی حکومت کی سندھ کے لیے بے حسی مراد علی شاہ سراپائے احتجاج. سندھ اور وفاق کے درمیان دوریاں کم نہ ہو سکیں. ایم کیو پاکستان کی احتجاجی ریلی مقصد کراچی کے حقوق اور تعمیر نو پر توجہ دلانا ہے. نیب کا ریفرنس 55 والیومز اور 25,000 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ ٹھوس اور دستاویزی شواہد پر مبنی ہے. شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ شہباز منی لانڈرنگ لیڈر ہیں، انہیں مثال بنائیں گے. نیب کا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ملک کو مفلوج کر دیا. شاہد خاقان عباسی. حکومت فضل الرحمان کے خلاف اوچھے ہتھکنڈوں سے باز آ جائے. بلاول بھٹو. فضل الرحمان نے بھی آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات کی. شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، ہر ہفتے ایک سیاسی لیڈر کو بے نقاب کروں گا. شیخ رشید کس کے ایجنڈے پر ہیں؟ فضل الرحمان گرفتار ہوں گے کیا؟ احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے. اپوزیشن اتحاد اجتماعی طور پہ استعفے دیں گے یا نہیں؟ کیا شہباز شریف مفاہمت کے بیانیے کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ سیاسی بیان بازی اور اے پی سی عوام سے کیے وعدے کیا ہوئے؟ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب آغا مسعود صاحب، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ سر اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قادر خان مندوخیل، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امتیاز خان فرحان، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آغا صاحب، کراچی سے اگر ہم شروع کریں، کراچی کی بات کریں تو ایم کیو ایم تو آج پروٹیسٹ کیا اس نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت کی بے حسی کے لیے مراد علی شاہ بھی سراپائے احتجاج ہیں. ایک طرف 1100 ارب روپے کا پیکیج ہے، دوسری طرف وفاق اور سندھ کے درمیان دوریاں ہیں. کیسے ختم ہوں گی یہ دوریاں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مراد علی شاہ صاحب کو کوآرڈینیشن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تو اس کا مطلب سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. جب ان کے پاس اختیارات ہیں تو پھر کس بات کا رونا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تو سندھ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی اخبار میں آ رہی ہیں، ان کو اپنے قریب بیٹھایا گیا ہے اور ایک میسج گئی ہے جس سے کہ میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوا ہوں کہ بھئی ان کے درمیان مفاہمت ہو. کیونکہ دیکھیے، ان کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں یا دوری ہوتی ہے تو اس سے ایک سیاسی پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. پہلی دوسری سب سے بڑا ہے کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. مطلب دیٹس ناٹ گڈ فار دا سٹی، دیٹس ناٹ گڈ فار دا پیپل آف پاکستان. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو جب آپ کی کوآرڈینیشن کمیٹی بن چکی ہے تو اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں آپ بلائیں. اچھا، آج تک مطلب کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا صرف. اس کے بعد یہ کہ اس میں کیا ڈسکس ہوا، میڈیا از اناویئر ہے نا کہ اس میں کیا ڈسکس. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ مراد علی شاہ صاحب کو جب اتنے بڑے اختیارات ملے ہیں تو ان کا یہ وفاق سے کسی قسم کا جھگڑا یا کسی قسم کی مطلب یہ کہ غلط فہمی تو وہ خود بھی دور کر سکتے ہیں. بھائی جب آپ عمران صاحب کے ساتھ مل بیٹھے اور یہ کہ آپ نے ایک بعد میں جو بیان دیا وہ بڑا پازیٹیو بیان تھا. انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم ویری ہیپی دیٹ ہیو بین کالڈ اینڈ وی ول ڈسکس ایوری تھنگ. اور پھر اس میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، وہاں کے لوگ بھی ہیں، عسکری اداروں کے لوگ بھی ہیں. تو یہ ایک بڑا آغا صاحب یہی تھوڑا سا گیسچر جا رہا ہے کہ شاید کہ جس طرح میئر کہہ رہے تھے کہ میں بے بس ہوں، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اسی طرح سی ایم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے سربراہ تو وہ ہیں کاغذی طور پہ، لیکن ان کے پاس رائٹس نہیں ہے ڈیسیجن لینے کے. دیکھیے میں آپ سے بتاؤں، دیکھیے میں اللہ پاک کرم ہے کہ میں ایک معمولی ساس مطلب یہ کہ رائٹر بھی ہوں. میں بہت غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ مختلف اخبارات سے پڑھ کے کوئی نتیجہ کیا جائے. دیکھیے، جہاں تک کہ سابق میئر کا تعلق ہوا وسیم اکبر صاحب کا، وہ رونا روتے رہے کہ مجھے اختیارات نہیں ہے، میرے پاس وفاق نہیں ہے. بھائی کتنے ارب، 401 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ بھائی آپ نے کہاں استعمال کیا؟ آپ کچھ تو بتائیے نا. مطلب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اتنی بہت اخلاقی جرات ہے تو یہ بھی بتائیے آپ کہ آپ نے وہ پیسے خرچ کیے یا نہیں کیے، کہاں گئے. تو یہ جو اب لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم جو بات کر رہے ہیں کہ واقعی میں ان کے پاس اتفاق نہیں کریں گے. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کے سی ایم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ اختیارات نہیں ہیں اور پھر وفاق جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد فنڈز آپ نے جنریٹ کرنے تھے، صوبہ خود مختار ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہے. ایک طرف جب کووڈ کے حوالے سے کریڈٹ لینے کی بات آتی ہے تو آپ بھرپور کریڈٹ لیتے ہیں، جب ترقیاتی کام کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو یہ کیوں متضاد بیانات کیوں ہیں؟ آپ نے سی ایم کے اختیارات کی بات کی ہے، پہلے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، کیا اس ملک کا وزیر اعظم سندھ صوبے کو اون کرتا ہے؟
کیا وزیر اعظم سندھ آتا ہے تو وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کر کے دعوت کر کے کسی طرح سے بلاتا ہے؟ نہیں. اس دفعہ تو بلایا انہوں نے, اور 5 دفعہ اب اس دفعہ نا ابھی آپ 2.5 سال میں اس دفعہ تو ٹھیک ہے مان لیا آپ کے ساتھ, آپ اس دفعہ بھی جو ہے کوارڈینیشن کمیٹی بنائیں. اور کوارڈینیشن کمیٹی کیا ہے؟ آج میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ وہ 1100 ارب کدھر گئے, نیچے لکھا ہوا تھا کہ ابھی پرنٹ ہو رہا ہے. اچھا, آپ یہ بتاؤ 162 ارب تو آپ نے پہلے دیے ہی نہیں ہے, 1100 ارب کا آپ نے سارے اعداد و شمار غلط کر کے, جس میں آپ نے صرف 350 ارب دینے تھے اس میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ سب چلے گا کہاں؟ اگر ملک کی دفاع کی کوئی کنونشن کوئی کمیٹی ہوتی ہے, وزیر اعظم اس میں غائب ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لو کہ آخر آپ دیکھ رہے ہیں 3 مہینے کی بات کی, پھر 6 مہینے کی بات کی, آپ 2.25 سال ہو گئے, اب 5 سال کی بات کریں, اس کے بعد یہ 35 سال کی بات کریں. یہ بھی یاد رکھنا سر, سوال یہ کہ کب تک ایسا سلسلہ چلتا رہے گا؟ آپ کی اپنی کوئی ویژن نہیں ہے, آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, آپ کے اختیارات نہیں, وہ میں مانتا ہوں کیونکہ آپ کو لائے اسی وجہ سے کہ آپ کو اختیارات نہیں دیں گے, اگلوں نے خود چلانا ہے. تو آپ کو تو نہیں لایا نا کسی نے, آپ کو تو عوام نے ووٹ دیے نا, ان کو تو کسی نے لایا, آپ کو تو عوام نے ووٹ دیے نا. سندھ میں جو ملے آپ کو 9900 سیٹس آپ کی جو ہیں وہ تو آپ کو جینون ملی ہے نا, تو آپ کام کریں, کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے جو اختیارات ہے, یہ ہماری جو کیپیسٹی ہے, کیا اس میں ہم نے کام نہیں کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ سن لا, آپ اس بارش کے حوالے سے دیکھ لیں جو پورے ملک میں, پورے سندھ میں بارش ہوئی ہے. صحیح. کراچی کی جو آبادی ہے اس کی 30.1% جو ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, باقی سارا کنٹونمنٹ ہے. اس کے باوجود سی ایم آپ کو کنٹونمنٹ کے ایریا میں آپ کو 30% پہ کیا کیا آپ نے؟ 70% کو چھوڑیں. میں یہ کروں کہ 30% ذمہ داری, اور 30% بھی نہیں, آپ یہ بھی سمجھو کہ 30% بھی یہ لوکل گورنمنٹ کا, یہ جو میئر ایم کے ایم جو 35 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, ان کی ذمہ داری تھی. آپ کو پورے پاکستان میں یہ بھی آپ الفیہ بیان دے دے اور عوام کو بتا دے آج کہ پورے پاکستان میں آپ کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے علاوہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آپ کو آن گراؤنڈ نظر ہے؟ بلدیات کی وزارت آپ کے پاس نہیں ہے؟ صوبہ آئینی طور پہ کراچی صوبے کا حصہ نہیں ہے, کینٹونمنٹ اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا, آپ نے آئینی پوچھا نہیں ہے. کنٹونمنٹ کا اپنا سسٹم ہے, وہ آپ کو نہ پوچھتا ہے نہ آپ کا تعلق ہے. میں یہ کہوں گا, مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے, بولے وہ وزیر اعلیٰ کنٹونمنٹ, میں نے کہا وزیر اعلیٰ اگر ملیر کینٹ والی نہیں چاہے تو یہ اندر جا بھی نہیں سکتا ہے, یہ داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ اختیارات دور کے ہوئے, لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ نے کام کیا. آپ کو ڈیفینس کی گلیوں میں بھی وہ نظر آیا, آپ کو سرجری میں نظر آیا, آپ کو بلدیہ میں نظر آیا. حصہ تو ہے نا, حصہ بالکل ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں, جب یہ حصہ ہے تو یہ پاکستان, یہ پاکستان کا بھی حصہ ہے, اس لیے بات کرتے ہیں نا, کراچی ملک چلاتا ہے تو اس لیے بات ہوتی ہے. اور اگر حیدرآباد سے اندر چلے جائیں نا آپ, تو وہاں جو بارشوں نے تباہی کی تو اس پہ تو میڈیا بات ہی نہیں کر سکا, کیونکہ ایشوز ہی کراچی سے ہی باہر نہیں نکل سکا. آج وزیر اعلیٰ نے یہی بات کی ہے کہ اندرون سندھ میں جو بارش تباہی ہوئی ہے, میں نے وزیر اعظم کو بولا, اس نے کیوں کام نہیں کرتے؟ یہ شکر ہے آپ مان رہے ہیں ان باتوں کو. یہ بارش ہے, یہ بھی ہمارے ہاتھ میں, یہ بارش بھی ہمارے ہاتھ میں. قدرت کی طرف سے ایک آفت آئی ہے, قدرت کی طرف سے آفت آتی ہے, لیکن حکمت عملی پلاننگ آپ نے کرنی ہے. آپ 100% کوشش کرتے ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے کوشش نہیں کی. پاکستان کی تاریخ میں 90 سال بعد یہ بارش ہوئی پہلی, اور شاید صدیوں میں پہلی مرتبہ یہ کرونا, یہ آفت کس کے زمانے میں آ رہا ہے؟ تو کرونا پہ ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی نا آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں 12 سال سے جو تھر میں ہو رہا ہے, جو اندرون سندھ میں ہو رہا ہے, ہاسپٹل, ایجوکیشن, اس پہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ صوبائی وہاں پہ ایئرپورٹ بنا ہے, 800 سے زیادہ آر او پلانٹ کام کر رہا ہے. وہ کیوں بنا ہے, وہ کیوں بنا ہے, وہ ہمیں بھی اس پہ الگ بات ہے. کسی نے پروگرام کرے, ناغا صاحب کو لے چلیں. چلیں گے. امتیاز خان فرحان صاحب, آپ سمجھتے ہیں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر سندھ بھر میں کارکردگی کی بات کی جائے, پچھلے 12 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے, اور وہی اختیارات کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے. کریڈٹ لینے کی جب بات آتی ہے کووڈ کے حوالے سے, تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے زبردست پلاننگ ہماری تھی. اور جب ہم ترقیاتی کام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے, چونکہ وفاق نے جو فنڈز ہمیں دینے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ فنڈز کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ اس گورنمنٹ میں آ کے چل رہا ہے, اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھا, لیکن اس میں زیادہ ہو گیا, اور یہ ایک ریالٹی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کامرس سپورٹرز ہیں اور جو یہ کرتے ہیں اس کے اوپر بات ان کی ہونی چاہیے. اور یہ جو کراچی کوارڈینیشن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں نا اختیارات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات کا معاملہ نہیں ہے, یہ فائنانس کا معاملہ ہے. صحیح. اسد عمر صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا جب 1100 ہوئی, مرتضیٰ وہاب کا ٹویٹ آیا کہ اس میں اتنے % ہمارا ہے, اور دوسرا آیا کہ جی اتنے % ہمارا ہے, تو اس کے اوپر ایک جھگڑا ہوا. اسد عمر نے کہا نہیں جی 60-70% تو ہمارا ہے. لیکن ابھی تک میری اطلاع کے مطابق جو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. یہ ٹرانزیکشن کوئی 1 روپے کی بھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے. جب پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی تو ظاہر کے کام نہیں ہوگا. اور یہ کوارڈینیشن جو کمیٹی ہے نا, اس کا کنفیوژن دور ہونا چاہیے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اس کے اوپر اگر اس کا کوئی ہے تو وضاحت کر دے. یہ کراچی کوارڈینیشن کمیٹی نہیں ہے,
اور یہ کراچی کے ایشوز دیکھنے کے لیے بھی پورے صرف نہیں ہے, یہ پورے سندھ میں اس کمیٹی نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جو بنی تھی جس میں فردوس شمیم نقوی صاحب وغیرہ بھی تھے, کہ پورے سندھ میں جو فیڈرل اسپانسرڈ جو پروجیکٹ ہیں ان کی کمپلیشن کے بارے میں انہوں نے دیکھنا ہے, انہوں نے اس بارے میں ساری چیز کام کرنی ہے. ایک تو کنفیوژن ہے. اب میں 1100 ارب ایک طرف رکھ دیں, 1100 ارب روپے ایک طرف رکھ دیں, ٹھیک ہے, ایک طرف نہیں, ویسے بھی ملنے نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیں اگر کراچی یہ طے کر لے نا اور سندھ گورنمنٹ طے کر لے, اگر مراد علی شاہ کی جگہ جام صادق ہوتا نا اس وقت, آپ لگ پتہ جانا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ پیسے کیسے دیتی ہے, کیا ہوتی ہے. آپ یہ پورا 1100 ارب کا پیکیج ایک طرف رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے 5 دن سے میں, آپ, میرے بزرگ, آپ کے بزرگ, ہمارے بچے, کون رسوا کر رہا ہے, کون ذلیل کر رہا ہے؟ کے الیکٹرک اور سوئچ سودن گیس کمپنی, دونوں کا تعلق کس سے بھائی؟ بالکل وفاق سے. کیا انہوں نے کہا, اسد عمر نے کہا جب پچھلی دفعہ آئے وہ اتنے دعوے کیے انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اگر کے الیکٹرک نے کوئی اونچ نیچ کیا تو ہم اس کے جو لائسنس ہے کینسل کرنے کے. کیا آپ کیا قبروں کے اندر پہنچائیں گے؟ قبروں میں پہنچایا کے الیکٹرک نے, بچوں کو, کراچی کے بچوں کو قبروں میں پہنچا دیا. اور 4 سے 5 دن دیکھیں کتنی اموات گھر میں ہو جاتی ہیں بھائی جان, صرف کس لیے ہو گئی, لائٹ اچانک چلی گئی, پنکھے بند ہو گئے, ہر جگہ ایئر کنڈیشن نہیں ہے, ہر جگہ جنریٹر نہیں ہے, مر جاتے ہیں لوگ. اب وہ کیا ہو جی, بیمار تھے مر گئے, ایسا نہیں ہے, اس کی ذمہ دار بھی ہے سوئچ کمپنی, دونوں فیڈرل. عمر ایوب اور آج میں ندیم صاحب کو دیکھ رہا تھا, وہ اس سے ملائن کر رہے تھے, وہ ایسے تالیاں بجا رہے تھے جیسے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے نا تو بڑی تالی بجا کے کہ جی ہمیں بیل مل جائے. اور وہ کہہ رہے جی فلاں کی اس کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سندھ گورنمنٹ ہمیں لائن نہیں بچھانے دے رہی گیس کی. ایل این جی اور یہ سی این جی, یہ جو نیچرل گیس ہے ہماری, یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے روہت. اس کے اوپر کام اگر کرے نا, ایل این جی یہ بنا تو شاید خاقان عباسی کے خلاف ریفرنس تھا, لیکن اس کا فائدہ سندھ کے لوگوں کو نہیں ہو رہا, اور سندھ کی تمام لائنیں استعمال ہو رہی ہیں, یہاں سے دوسرے صوبے کو فراہم کیا جا رہا ہے. اس پہ اکاؤنٹ دیکھیں کون اس پہ احتساب کرے گا؟ احتساب جو کرنے والے ہیں نا وہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کریں گے نا. ان کو ووٹ جب وہ الیکشن میں گئے تو انہوں نے فنڈز دیے ہیں, تو کیسے احتساب کریں گے؟ کس نے فنڈ دیے؟ الیکٹرک نے نہیں دیے ہیں کیا؟ نہیں وہ تو پھر آپ ادھر بات کریں, وہ تو آپ میرے پیچھے, میرے اور آپ کے پیچھے ٹویٹ پہ لگے گی, آپ کی میری بہنیں مائیں ڈسکس کرنے لگیں گی ان کے لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا. یہ نا تو ان سے کون پھر, وہ تو اپنے ٹیرف بڑھائیں گے نا. یہاں آپ کی میری ساتھی ہیں الوینا آغا, جی ٹھیک ہے, اس نے پروگرام کیا یہ سوئچ سودن کے حوالے سے اور کے الیکٹرک کے حوالے سے. یہ سائبر کرائم سے فون آ گیا, کیا میں اس سائبر کرائم پہ بھی بات ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم صافی اس پہ بات کریں گے اور اس کے اوپر ہم لے کے جائیں گے کہ ایک عام آدمی میں اور ایک جو جرنلسٹ ہے یا جو لائر ہے یا جو ڈاکٹر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس نے ان کی جو کچھ گڑبڑ تھی وہ بتائی, انہوں نے کہا جی پھر آگے بات کیا ہوتی ہے, اچھا تو آپ کم از کم معافی مانگ لیں. وہ طاقت کے بل کے اوپر جے ڈی سی کا جو ظفر ہے اس کو کس نے روکا؟ میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں, خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ کی طرف ہم انصاف کی وجہ سے دیکھتے ہیں. آپ بڑے دعوے کرتے ہو کہ حضرت عمر کے دور میں جی جناب ان سے پوچھ لیا جاتا تھا کیا ہے, اگر میں صرف کے الیکٹرک سے کوئی پوچھتا ہوں تو میں سائبر کرائم میرے کے اوپر لگ جائے گا. میں عمران خان سے کچھ پوچھوں, میں گورنر سے, میں مراد علی شاہ سے پوچھوں تو میرے بیوی بچے جو ہیں میں خود غیر محفوظ ہو جاؤں. یہ کہاں کی یہ اس میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کے الیکٹرک پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان, آرمی چیف, صدر مملکت سے زیادہ اس کا سی او پاورفل ہے. نہیں تو ایکشن لے کے دکھائیں. ٹھیک ہے, ایکشن ہونا چاہیے بالکل. آغا صاحب کیا سمجھتے ہیں دوسری طرف کراچی کی 35 سال سے اقتدار میں رہنے والی جماعت آج کراچی کے لیے ترقیاتی کام, اور وہ کہہ رہی ہے کہ کراچی میں جو کہ تعمیر نو ہونی چاہیے, اس پہ توجہ دلانے کے والے سے انہوں نے آج پروٹیسٹ کیا, ریلیاں نکالی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا گیسچر ہے؟ آپ ایک طرف اتحادی ہیں اپنی وفاق میں اور دوسری طرف آپ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو کس طرف جا رہی ہے ایم کیو ایم کی سیاست؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو بلدیہ کراچی کے سلسلے میں جو ایک اینٹی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, تو اس میں کس کے نام آئے ہیں؟ انہی لوگوں کے نام آئے نا. تو بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کراچی کی تعمیر نو کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے. کراچی کی تعمیر نو کا کراچی کے عوام کا مسئلہ ہے, کراچی کے تاجروں کا مسئلہ ہے. کراچی کے عوام کے نمائندے ہیں. دیکھیے عوام کے نمائندے ہیں تو 32-33 سال میں تو یہ عوام کے نمائندے تھے نا. تو کیا کیا سوائے ایک کہ پرویز مشرف صاحب نے 300 ارب روپے دیے تھے ان کو, مصطفیٰ کمال کو, اس کی وجہ سے جو آپ فلائی اوور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعمیر ہوئے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا پروگرام بتائیے کہ جس کے ساتھ یہ کام ہوئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے
ہمیں بات اصل یہ کہ سیاست میں جو ہے نا پاکستان کے اندر جھوٹ جو ہے نا وہ بنیاد بن گئی ہے، یعنی کوئی نظریات جو ہے نا وہ اساس نہیں ہے بلکہ جھوٹ اساس ہے. تو اب یہ کہ آپ کتنے ہی مطلب یہ کہ ریلی نکال لیں، کتنے ہی لوگوں کو بلا لیں، لیکن جو اس معاشرے کے باشعور لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ فیس سیونگ کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پالیٹکس میں زندہ رکھنا. کہ دیکھیے ہم کراچی کے عوام کی بات کر رہے ہیں، کراچی کے عوام جو ہے نا وہ تو بیچارے بڑے معصوم ہیں، بڑے مطلب یہ کہ اتنے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہیں کراچی کے عوام. تو اگر آپ ان کی پوری داستان سن لیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو بڑا دکھ ہوگا اور آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے. لیکن یہ کہ دے آر پلینگ ود پالیٹکس، مطلب ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ کہ ان لوگوں کے مسائل حل کریں. اگر کرتے ہوتے تو آپ نے یہ ان کے جو 13 مطالبات ہیں وہ پورے کرواتے تو اس سے کراچی کے عوام کا براہ راست فائدہ تھا. لیکن وہ چونکہ ان کے پارٹی ایجنڈا بھی تھا اور فائدہ بھی تھا لیکن نہیں کرا سکے. تو یہ تو فیس دیکھیے ایک زمانے میں دیکھیے بات اصل یہ کہ جب ان کی کتابوں کی لانچنگ ہوتی تو ہم بھی جاتے تھے، ایسی نہیں ہے، ہم نے بھی مطلب تقریر کی، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ واقعی کراچی کے ساتھ سنسیئر ہے. لیکن یہ کہ جب وہ چیزیں ہمارے سامنے آئی تو ہم مطلب یہ کوئی معاف کیجیے ہم کوئی غیر مرئی قوت نہیں ہے، مطلب ہم بھی ایک عام آدمی ہیں، ہم بھی آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب ہمیں چیزوں کا فہم اور ادراک ہوا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لیے جو ان کو مینڈیٹ ملا تھا انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اگر کرتے، میں نے پھر بتایا نا کہ اگر پرویز مشرف صاحب اگر وہ نہیں دیکھتے، آپ لوکل باڈیز کا سسٹم ہے، چلیے میں بتا رہا ہوں، لوکل باڈیز کے سلسلے میں انہوں نے اسٹینڈ لیا؟ کوئی اسٹینڈ نہیں لیا نا. پیپلز پارٹی نے لوکل باڈیز کی پوری حیت بدل دی، یعنی اس کی شکل بدل دی. کیا انہوں نے احتجاج کیا؟ ابھی سینسس ہوئے، سینسس میں کتنا کراچی کو 1.5 کروڑ بتایا گیا. کیا انہوں نے اسٹینڈ لیا؟ آپ نہیں پارٹیسپیٹ کرتے الیکشنز میں؟ نہیں کیا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کو ایک ویژنری پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک ویژن ہے، آپ محبت کرتے ہیں لوگوں سے، ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں تو آپ مطلب یہ کہ کریں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ ریلی نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مدعو خیل صاحب ریلی نکال رہے ہیں، ریلی نکالی، انہوں نے آپ پہ سندھ حکومت پہ تنقید کی. سندھ حکومت ہمیں انہوں نے اختیارات نہیں دیے، ہمیشہ زیادتی کرتی رہی کراچی کے عوام کے ساتھ. ایم کیو ایم ایسا کہہ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ واقعی زیادتی کرتے ہیں اور فنڈز نہیں دیتے ان کو، اس وجہ سے ایک تو بلدیات میں یہ کام نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، اور دوسرا اگر ہم 162 ارب کی بھی بات کریں اور خاص طور پہ ان کے جو 13 مطالبات تھے تو وہ وفاق کے ساتھ تھے، وہ براہ راست سندھ حکومت اس میں انوالو نہیں تھی، تو اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. مجھے اپنے حلقے میں یا میرا بلوچستان کے حلقے سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کراچی کی پڑھے لکھے لوگ یہ ایم کیو ایم کی گرپ میں چکر میں کہ گن پوائنٹ پہ کن کر لوگ پوچھتے ہیں. میں نے کہا یہ بیچارے گن پوائنٹ پہ اچھا کوئی آدمی بول نہیں سکتے. آج ان کی وجود ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی چریا، کوئی ٹیڑھا، کوئی بولا ادھر ادھر بیٹھا ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ابھی جو بلدیہ فیکٹری میں 264 لوگوں کو زندہ جلایا. حماد صدیقی کراچی کا سربراہ، یہ سارے دہشت گرد تنظیم تو یہ پہلے ڈکلیئر تھی، ٹھیک ہے. اب جب ڈکلیئر تھی اس کے باوجود یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی 35 سال سے حکومت کر رہا ہے. 14 سال پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنر نہیں رہا، ان کا رہا ہے، اس کے باوجود رو رہا ہے. مجھے حیرت ہے، مجھے نہیں حیرت، لوگوں کو یا جو باہر کے لوگ ہیں صوبے کے ان کو حیرت ہے کہ یار کراچی کی پڑھی. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ بیچارے. آج کراچی لوگوں کو اختیار دو. جب یہ سر سینئر آدمی بیٹھے ہوئے، جب پاکستان آزاد ہوا 23 وفاقی سیکٹری میں سے 22 اردو اسپیکنگ تھے. ٹھیک، آج کہاں ہے اردو اسپیکنگ؟ وہ تو صحیح ہے لیکن لنگڑا چریا اس قوم کو پڑھنے کے لوگوں کو. تو میں سمجھ رہا ہوں آج بھی آزادی دو. آپ تنقید کر رہے ہیں تو سندھ نے، اندرون سندھ سے کون سے آپ کو اسکالر دے دیے، دانشور دے دیے جو پہلے دیتے تھے، اور کون سا کوئی ایجوکیشن کا آپ نے سسٹم بہتر کر دیا، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے. تو آپ ان پہ تو تنقید کریں، بالکل تنقید آپ کے پاس رائٹس ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنا گریبان بھی تو دیکھیں. جی میرے گریبان، میرا ضمیر یہ کہتا ہے پاکستان کی پورے چاروں صوبوں کو ایک لوگ جس طرح ہیلتھ کے شعبے میں سندھ گورنمنٹ نے کام کیے، یہ دونوں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے، یہ مجھے بتا دے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں جو ہیلتھ کے شعبے میں یہ نمبر ایک بات کہاں کام ہوا سر؟ ایک کہاں کام نہیں ہوا بتا دینا. ایک این آئی سی وی ڈی میں بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ بتا دیں آپ، اس کے علاوہ بتا دیں. سب سے مہنگا علاج اتنا بڑا دوسرا بڑا صوبہ اور ایک این آئی سی وی ڈی بنا کے آپ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ بھی مسلسل 12 سال میں. چلو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ایک آپ تو مان رہی ہو ورنہ آپ 5 سال میں. ایک بات، دوسری بات جگر کا جو لیور پلانٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں، وہ سندھ میں آپ کو موجود ہے گورنمنٹ میں. نمبر 2. نمبر 3، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی چیلنج کی، آج میں 2 سینئر ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ چلے کیمرے لے کے. آپ کو میں بتاؤں کہ نواب شاہ جہاں وہاں پہ
قائد عوام یونیورسٹی ہے, جہاں ہاسپٹل ہے, جہاں وہ انفراسٹرکچر ہے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس طرح ہے. آپ کو میں سکر لے چلوں, آپ کو میں سکر دیکھیں, آپ ادھر بیٹھ کے بڑا زبردست بات کر رہے ہو. 2020 میں جی رہے, اس لیے اگر کسی ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ہاسپٹل بن گیا, دیکھیں آپ کا چینل جو ہے نا صرف لالوکیت میں نہیں دیکھا جاتا ہے, نہیں پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. اور آپ کی جماعت اب وہ بات کر لیں, نواب شاہ سے باہر آئے تو تب بات کریں نا. اب تو سکڑ کے نواب شاہ لاڑکانہ سے بھی نکل گئے. میں بتاؤں, میں لالوکیت کو بھی وہ نہیں دوش نہیں دیتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے نا, تعصب کی بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ. جب یہ ہوئی کبھی لالوکیت سے 90 سے آپ تو اور لالوکیت میں آپ کو بتاؤں, میں اس وجہ سے کہہ رہی کہ یہ گن پوائنٹ بھی یرغمال ہے. یہ اردو اسپیکنگ, اچھا سن لو, یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق ہے. میں ان کو بتاؤں کہ آج سے 40 سال پہلے یہ قوم پڑھی لکھی تمیزدار قوم کے نام سے پہچانے جاتی. آج آپ نے کیا حلیہ بدل دیا, آپ نے سارے ٹارگٹ کلر رکشا پکڑا دیے, چریا اور کنگلا اور جگڑا اور پتہ نہیں کیا کیا نام آپ نے رکھ دیے. تو میرے یہ کہنا ہے, میرا کہنا ہے اور سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں, دونوں سینئر صحافی بیٹھے ہیں. سپریم کورٹ نے کن 7 جماعتوں کو ڈکلیئر کیا تھا کہ جو بتہ لیتی تھی کیا وہ حالی ایم کیو تھی. پھر آن کریں نا, آپ کے گینگ تھے. نہیں مطلب صاحب جب بات کریں تو آپ خود وکیل ہیں, تو پھر انصاف کی بات کریں. آپ نے سوال کیا نا, میں آپ کو سپریم کورٹ کو بتاؤں. سپریم کورٹ نے ابھی پچھلی پیشی میں جو میئر صاحب کے 2 دن رہے تو کیا کری تھی کہ جان چھوڑو, یاد ہے آپ کو سپریم کورٹ نے. اچھا اس کے علاوہ اچھا اگلی بات سنو, سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے نعمت اللہ خان مرون کے پٹیشن کا, جہاں ایم کیو ایم نے کراچی کے پارکوں میں اور روڈوں پہ قبضہ کیا سارا, وہ موجود ہے, اس کے اوپر عمل ہوا. خدا کو مانو, اتنا نہیں ڈرو, اتنا نہیں ڈرو. اصل یہ کہ آپ اتنی لاجک سے بات کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امن کمیٹی کیا تھی. امن کمیٹی نے کیا کیا آپ دیکھیں. امن برباد کیا سر, امن کمیٹی میں ذوالفقار مرزا کہاں بیٹھا ہوا ہے, بس کرتے ہیں ادھر بلوچ آپ نے لات مار کے نکال دیا, ہم نے تو لات مار کے اس کو نکال دیا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مزید بات کریں گے اس سے, خاص طور پہ نیب کی جو کارروائی ہیں اس کے حوالے سے بریک کے بعد, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.